بزرگان محترم، قربانی کے تعلق سے کچھ باتیں آج کی مجلس میں آپ کے گوش گزار کرنی ہے۔ یہاں فین ہے، باہر طوفان ہے، تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ اسی مناسبت سے ایک رباعی آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے، لیکن آج میں یہ کوشش کروں گا کہ جو باتیں عرض کروں قربانی کے تعلق سے تو وہ باتیں ہوگی انشاءاللہ جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔ میں آج حدیث کا ذکر بھی نہیں کروں گا کہ حدیث پاک میں قربانی کے تعلق سے حضور نے کیا فرمایا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہو سکتا ہے آج تفصیل سے نہ آئے، آئندہ جو مجلس ہو اس میں آئے انشاءاللہ، لیکن یہ جو رباعی ہے یہ خاص طور سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو حالات قرآن کریم نے بیان کیے اس تعلق سے ہیں، اور اس کو آپ دوسری جگہوں پر بھی فٹ کر سکتے ہیں۔ رتبے جن کے بڑے ہوتے ہیں، رتبے جن کے بڑے ہوتے ہیں، امتحان بھی ان کے کڑے ہوتے ہیں۔ رتبے جن کے بڑے ہوتے ہیں، امتحان بھی ان کے کڑے ہوتے ہیں۔ کڑے یعنی کٹھن، سخت۔ تو رتبے جن کے بڑے ہوتے ہیں، امتحان بھی ان کے کڑے ہوتے ہیں۔ ہو جاتے ہیں وہ امتحان میں کامیاب، ہو جاتے ہیں وہ امتحان میں کامیاب، جذبے جن کے کھرے ہوتے ہیں۔ جذبے جن کے کھرے ہوتے ہیں یعنی اخلاص ہونا چاہیے عمل میں۔ اگر اس میں سے الف نکل گیا کہ الف اللہ کا، کہ الف نکلا کہ عمل اللہ کے لیے نہیں، تو اخلاص میں سے الف نکال دو تو سعد اللہ صاحب کیا رہ جاتا ہے؟ عمر ہو گئی خلاص، 9 کلاس۔ ابھی اس طرح بولتے ہو کہ مجھے بھی سنائی نہیں دیتا، تم بڈھے ہو میں تو جوان ہوں، تو زور سے بولو۔ اس طرح نہیں بولنے کا کہ پتہ نہیں جنوں میں بک رہا ہوں کیا کیا۔ شاعر کہتا ہے پتہ نہیں جنوں میں بک رہا ہوں کیا کیا، خدا کرے کچھ نہ سمجھے کوئی۔ تو اس طرح مت بولو کہ کوئی کچھ نہ سمجھائیں الیاس بھائی، تو ایسا بولنے کا نہیں کہ کچھ سمجھ میں آئے۔ تو اخلاص نہیں ہوگا، الف نکل گیا تو خلاص وہ عمل پھر اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوتا، اور آدمی کامیاب بھی نہیں ہوتا چونکہ اس کا جذبہ کھرا نہیں ہے۔ تو جذبے یہ کھڑے ہونے چاہیے۔ یہی بات میاں بیوی کے رشتے میں بھی ہوتی ہے، ہسبینڈ اینڈ وائف کے تعلق میں۔ ساتھ میں آدمی رہتا ہے تو کچھ نہ کچھ اونچ نیچ تو ہوتی ہی ہے۔ ہمارے ادھر بولتے ہیں کہ 2 برتن ساتھ ہوتے ہیں تو آواز تو آتی ہی ہے، اور یہ تو قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ چیز ہوگی، کبھی نہ ہو الگ بات ہے۔ کبھی رشتہ ایسا بھی ہوتا ہے 50 سال سے اوپر دونوں نے ساتھ میں گزار دیے لیکن کبھی انبن ہوئی ہی نہیں، ایسا بھی رشتہ ہوتا ہے۔ اور یہ کوئی بہت دور کی بات نہیں ہے، ماضی قریب کی بات۔ ہماری مسجد میں پہلے ایک کتاب یہاں تھی، پتہ نہیں ابھی ہے کہ نہیں۔ کتاب کا نام اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے مصنف اور لکھنے والے ہیں ڈاکٹر عبدالحی
عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک اور مشہور زمانہ تصنیف ہے جس کا نام ہے احکام میت. بڑی زبردست کتاب ہے یہ دونوں. اسی طرح ایک اور کتاب ہے، نام ابھی ذہن میں نہیں آ رہا، عورتوں کے تعلق سے. اللہ توفیق دے آپ کو، اور آپ کو اردو پڑھنا آتا ہو اور آپ کو ذوق ہو، یہ تینوں کتابیں گھر میں رکھو. ہو سکتا ہے انگلش میں بھی جو ہیں اس کا ترجمہ ہو چکا ہو، اگر وہ ہو تو اپنی اولاد کو بھی دے. یہ تینوں کتابیں گھر میں رکھنے جیسی ہے اور پڑھنے جیسی ہے کہ اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس میں حضرت نے بیان کیا کہ میرے اور آپ کے آقا صبح سے لے کر شام تک، رات سے لے کر اگلی صبح تک حضور کیا عمل کرتے تھے، اور جو عمل کرتے تھے وہ کس طرح کرتے تھے، کہ سنت طریقہ کیا ہے، حضور کا عمل کس طرح ہوتا تھا. ان باتوں کو اس کتاب میں بیان کیا ہے، اور وہ بھی ایسے ہی نہیں کہ لکھ دیا، سنی سنائی بات لکھ دی، پڑھی ہوئی بات لکھ دی کہ جس کا حوالہ نہیں. حضرت نے اس کا ریفرنس بھی دیا ہے، حوالہ بھی دیا ہے کہ قرآن شریف کی کون سی آیت، حدیث پاک کی کون سی کتاب، اور دیگر جو حوالوں کی ضرورت پڑی تو وہ سب حوالے حسن بھائی اس میں لکھے ہوئے ہیں. تو یہ کتاب رکھو. دوسری کتاب احکام میت. ہر گھر میں موت تو ہونی ہی ہونی ہے. جو بھی آدمی دنیا میں آیا ہے اس کو ایک دن جانا ہی جانا ہے، نہ کوئی رہا ہے نہ کوئی رہے گا. تو اس میں سب بتایا گیا کہ اگر کسی کی موت کا وقت قریب ہو، جاں کنی کا عالم ہو، دنیا سے وہ جانے کے قریب ہو، تو وہاں پر گھر میں یا ہسپتال میں اس کا آخری وقت ہے، یا جہاں کہیں وہاں لوگ موجود ہو، تو اخیری وقت میں نورانی بھائی کیا عمل کرنا چاہیے میت کے ساتھ، یعنی بئی معنی کہ اب وہ کچھ دیر کے بعد میت ہو جائے گی، انتقال کر جائے گا، یہ دیا ہے. غسل کیسے دینا ہے، کفن کیسے پہنانا ہے، قبر کیسے بنانی ہے، قبر کو کیسے پور کرنا ہے. اس کے بعد میت جو مال چھوڑ کر گیا ہے تو وارثین میں یہ میراث کیسے تقسیم ہوگی، کیسے اس کو ڈیوائیڈ کریں گے. مرنے والے کے ذمے قرضہ تھا، بینک کا قرضہ یا کسی کا پرسنل اور پرائیویٹ جو ہے اس نے قرضہ لیا تھا، تو وہاں کیا معاملہ کرنا ہے. اگر اس نے کوئی وصیت کی تھی تو پھر جو ہے وہ کیا کریں گے. یہ سب حالات حضرت نے اس کے اندر تحریر فرمائے ہیں اور باحوالہ لکھے. تو یہ کتاب پڑھو. تیسری کتاب عورتوں کے تعلق سے ہے، اور عورتوں کو ایک مسئلہ شرم کا ہے. عام طور سے جن کے شوہر عالم نہیں ہے تو عورت شوہر سے پوچھ کے کیا کرے گی، اس کو تو وہ مسائل معلوم ہی نہیں. دوسرا جو علماء ہے تو اس میں بھی سب علماء ان مسائل پر ان کی نظر نہیں ہوتی. عورت کو جو پیریڈ آتا ہے، حیض کا خون آتا ہے، ہر عورت کی الگ الگ کیفیت اور حالت ہوتی ہے. کسی کو 3 مہینے تک آتا ہی نہیں، 6 مہینے تک آتا ہی نہیں، کسی کو آتا ہے تو آتا ہی رہتا ہے 10 دن 12 دن 15 دن 20 دن، اور کسی عورت کو 10 دن تو آیا یا 10 دن سے کم آیا جو اس کی عادت ہے. لیکن مسئلہ یاد رکھو، عورت کو جو حیض آتا ہے، حیض کی کم سے کم مدت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے نزدیک 3 دن ہے، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے. امام شافعی علیہ الرحمہ کے یہاں 15 دن ہے، ان کے پاس اپنے دلائل ہے. اب چلو 10 دن سے کم پر بند ہو گیا یا 10 دن پر بند ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں. مسئلہ یہاں پیدا ہوتا ہے عورتوں کو
اور یاد رکھو گھر میں بتاؤ یہ مسائل کہ وہ پوچھے اور لوگوں سے، ویسے ہی عمل نہ کرتے رہے۔ ہاں، باقاعدہ صحابہ کرام نے سوال کیا ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، حضور نے فرمایا قُلْ هُوَ أَذًى، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، قرآن نے اس کو بیان کیا ہے۔ اب حیض اور دوسرا حیض آئے گا، ایک حیض کے بعد دوسرا حیض آئے، عورت کو پیریڈ آئے، تو درمیان میں پاکی کتنے دنوں کی ہونی چاہیے؟ دیکھا ایک بھی آواز نہیں آ رہی ہے؟ ہاں، اس لیے میں نے کہا نا یہ مسائل بتاؤ، یہ معلوم ہونے چاہیے۔ اس پہ نماز کا دار و مدار ہے، روزوں کا دار و مدار ہے، ہسبینڈ اینڈ وائف جو ملاقات کرتے ہیں اس کا دار و مدار ہے، ورنہ ویسے ہی سب چلتا رہے گا۔ ایک حیض آیا عورت کو، عورت کی دو حالت ہوتی ہے۔ عام طور پر عورتوں کو جو حیض آتا ہے تو ان کی مدت یہ متعین ہوتی ہے، فکس ہوتی ہے۔ کسی کو 4 دن آتا ہے، کسی کو 6 دن آتا ہے، کسی کو 8 دن آتا ہے، بہت کم عورتوں کو 10 دن آتا ہے، اور 10 دن اس کی کیا ہے؟ آخری حد ہے 10 دن۔ اب نماز پڑھنی ہے، روزے رکھنے ہیں، ہسبینڈ اینڈ وائف کے جو تعلق ہے وہ ہے، اب کیا کریں گے؟ اب درمیان میں 15 دن پاکی کے ضروری ہے۔ چودھری صاحب کتنے دن؟ 15 دن، 15 ڈیز یہ پاکی کے ضروری ہے۔ ایک حیض آیا، 15 دن پاک رہی، پھر حیض آیا تو حیض کہا جائے گا۔ اور اگر 10 دن اس کی عادت تھی حیض کی، 10 دن پہ آ کر خون رک گیا، 10 دن نہیں آیا، 11ویں دن پھر آ گیا، پھر سلسلہ شروع ہوا، اب درمیان میں 15 دن تو پاکی کے پورے نہیں ہوئے۔ تو یہ سب مسائل حضرت نے اس میں لکھے ہیں، مجھے نام یاد نہیں آ رہا کتاب کا، انشاءاللہ ابھی یاد آیا تو ابھی یا بعد میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو یہ کتابیں گھروں میں رکھنے کی ہے، اور عورتوں کو خاص طور سے چاہیے کہ رکھے۔ اور یہ حیض کے جو مسائل ہیں نا، یہ بڑے پیچیدہ ہیں، ہاں یہ بڑے پیچیدہ مسائل ہیں۔ بہرحال تو میں کہتا تھا کہ ہسبینڈ اینڈ وائف میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے، 2 برتن ساتھ میں ہو تو آواز آتی ہے۔ گجراتی میں کہ 2 વાસણ સાથે હોય તો આરીફભાઈ શું થાય? તમે બી તો ખખડો જરા ہیں، تو کھکھڑے تو خراج ذاکر بھائی ہے نا، لیکن بعض رشتے ایسے بھی ہوتے ہیں، اللہ اکبر، اتنی انڈرسٹینڈنگ ہسبینڈ اینڈ وائف کی، پتی اینڈ پتنی کے درمیان اتنی اچھی سمجھ، 50 سال سے اوپر ہو گئے، اللہ کے 2 بندوں میں کبھی لڑائی نہیں ہوئی۔ کس کے درمیان؟ یہی جو میں نے مصنف بتایا۔ کیا نام؟ جو ان کا نام یاد نہیں رہے تو ان کو دیکھو، ہیں ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ کون ہے؟ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے شیخ ہیں، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کو جاوید بھائی اجازت تھی۔ تو حضرت اپنے متعلق فرماتے ہیں کہ آج میری اور میری بیوی کی شادی کے 55 سال ہو گئے، کبھی میں نے اپنی عورت سے لہجہ بدل کر بات نہیں کی۔ ને સિદ્દીકભાઈ આપણો તો એક જ દાડો એવો જાય તો પછી 2 રકાત સલાતે સુકાના પડવાની તો હે એક દાડો આપણો એવો નહીં જાય કે આપણે ખાખલો નહીં કાઢે ઘરમાં આવતા ના હાથ નહીં ના તો લડાઈ ઝઘડો નહીં કરે, એટલે જ પછી બૈરું કંટાળે આપણું કે તું બહાર હોય ને તે જ હારો એમ કે આવે ઘરમાં આવે તો ખબર પડી જ જાય એમ કે એ પોયરાઓ વિચાર કરે છે કે પપ્પા બહાર હોય ને એ જ હારા એમ કે।
پھر ہماری بیویاں بھی نہیں چاہتی کہ ہم زیادہ گھر میں رہیں، بچے بھی پھر نہیں چاہتے. کیوں؟ ہم ان کو کوستے ہیں کہ نہیں یہ اپنا ہاتھ ہاری نہیں لیے، اے ایم ریے، اے تیم ریے، آؤ کی دو ہیلو آؤ کی دو. دوسرا، اپنی بیوی کو ذرا راحت و آرام میں دیکھو تو خوش ہونا چاہیے کہ میری بیوی راحت و آرام میں ہے. ایک خاتون کا مجھ پہ فون آیا دوسرے علاقے سے، وہ ہمارے پڑوس کے گاؤں کی ہے. تو મને કહેવા લાગી કે મોલ સાહેબ હવે હું કંટાળી ગયેલું છું એમ કે તમે આ સમજાવો એમ કે તમારા ગામવાળાને કે દુલ્હો અમારા ગામનો છે. મને કે ઘરમાં આવે કામ પરથી ને મને જોઈ કે હું મોબાઈલ પર છું કે એમ જ આડી પડેલી છું બેડના ઉપર કે આરામ કરતી છું, ની કામનું કામ મને હોશે. તે કે એક વખત હોય તો સમજા, બે વખત હોય તો સમજા. તે કે કેટલા ટાઈમથી મેં માગ કર્યું કે હું બેઠેલી હોઉં આરામથી તો એ જ ના પેટમાં દુખી. अरे भाई अच्छी चीज है राहत और आराम के अंदर अपनी देखो, वो तो शरीक हयात है हमारी, उसको रफीक हयात कहा गया कि जिंदगी का पार्टनर, जिंदगी का साथी, मेरा और आपका हम सफर. हम उसके साथ वैसे ही रहते हैं तो फिर वो भी वैसा ही मामला करती है. वो कोई राबिया बसरिया तो है नहीं कि हम उसके साथ जो है यजीद जैसा मामला करेंगे तो वो बायजीद जैसा करेगी, है वैसा तो होता नहीं है. हमारे हजरत का मलफूज याद आया. खतीबुल उम्मत हजरत मौलाना अबरार अहमद साहिब दुलियावी रहमतुल्लाह अलैह हजरत ने फरमाया कि हम में से बहुत से मुसलमान शोहरों का ये हाल है कि जब हम घर में होते हैं, सिटिंग रूम में होते हैं, लोग मिलने आते हैं बाहर से मेहमान या दोस्त वगैरह, फरमाया उनके सामने हम बायजीद बन जाते हैं और जैसे ही बेडरूम में जाते हैं तो यजीद बन जाते हैं फारूक भाई, क्या बन जाते हैं? बेडरूम के अंदर सिद्दीक भाई बायजीद और ऊपर जाकर यजीद. तो फिर वो भी करेगी हर चीज में जीद. बहरहाल बात हंसने की है लेकिन सीखने की और सबक की है, इबरत की है. तो फरमाया कि लहजा बदल कर बात नहीं की. अनवर मकसूद का पाकिस्तान में एक शायर है, तो पूरा शेर तो रुबाई याद नहीं है लेकिन उन्होंने यही कहा है कि न हो जब तक तहम्मुल का करीना, बात सुलझने की नहीं है, बारूद के लहजे में बात करोगे तो बात बनने की नहीं है. बारूद से क्या होता है? हाँ, तो फरमाया कि बारूद के लहजे में बात करोगे तो फिर बात नहीं बनेगी. इसलिए तहम्मुल होना चाहिए, करीना होना चाहिए. कभी बीवी भी हमारे साथ बदतमीजी करती है तो हम उसके साथ तमीज से पेश आए. यहां तो नाम आदमी का तमीजुद्दीन होता है लेकिन कम वक्त में कोई तमीज ही नहीं होती है, तो तमीज के साथ जो है वो आदमी रहे. बहरहाल मैं ये बता रहा था कि डॉक्टर अब्दुल आरिफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया 55 साल हो गए हमारी शादी को, कभी मैंने अपनी घरवाली से लहजा बदल कर बात नहीं की. तो अमल का रद्द अमल, एक्शन का रिएक्शन इमरान भाई ये हुआ कि मेरी घरवाली ने भी हजरत फरमाया कि कभी मुझसे लहजे बदल कर बात नहीं. ताली एक हाथे पड़े कि बे हाथे? हैं नजीर भाई કેટલા હાથે પડે? બે હાથે પડે ને. હા, તો તાલી જે છે તે બે હાથે પડે. તો ઝાકીરભાઈ બંને વાતે તો બંનેથી જે છે તે એવું થવું જોઈએ તો પછી એ થાય. કોઈ વખત આપણે એને માફ કરી દેવાનું તો પછી એ બી જે છે તે માફ કરે. लेकिन आमतौर पे औरत को मर्द पे नाज होता है शोहर पे, तो कुछ तो नखरे उसके उठाने चाहिए, ये उसकी फितरत में है. नजाकत औरत की फितरत में अल्लाह ने रखी है, तो कुछ तो नखरे उसके उठाओ. चूंकि वो अपने बाप के यहां शहजादी बनकर जिंदगी गुजार कर आई है, उसके बाप ने उसके नखरे उठाए हैं. वो आदी हो चुकी है 20-25 साल तक कि उसके बाप ने उसको फूल की तरह पाला है, खुशबू की तरह उसको जो है वो रखा है, शहजादी की तरह उसकी तरबियत की है. अब यहां आकर तुम उसके साथ फिर वही मामला नहीं करोगे. तो नजाकत जो है वो औरत के अंदर क्या है वो रखी है.
تو بہرحال اسی کے مطابق کیا ہونا چاہیے، وہ معاملہ ہونا چاہیے، عورت جو ہے وہ ایسا کرے گی۔ اسی لیے ایک آدمی نے کہا کہ ایک عورت نے ہسبینڈ کے ساتھ جھگڑا ہوا تو فرمایا کہ قصور عورت کا تھا، تو اب عورت کو معافی مانگنی چاہیے تھی، لیکن ہوشیار تھی، بڑی اچھی بات کہی شوہر سے کہ چلو ہمارا جھگڑا ہوا ہے تو آپس میں صلح کر لیتے ہیں، ایک کام کرو تم معافی مانگو میں معاف کر دوں۔ غلطی اس کی تھی لیکن صلح بھی کرنا ہے، تو چودھری صاحب انداز کتنا پیارا ہے کہ اسماعیل چچا تم معافی مانگو میں کیا کروں، معاف جو ہے وہ کر دو۔ تو 55 سال تک، اگلی بات سنو، پھر اس طرح سے زندگی گزرتی ہے۔ فرمایا کہ کھانے سے میں فارغ ہوا، کبھی میں نے گھر والی سے یہ نہیں کہا کہ پلیٹ اٹھا کر سنک میں رکھ، مجھے پانی کی ضرورت پیش آئی تو بیوی سے نہیں کہا کہ پانی دے، خود چل کر پانی جو ہے وہ لے کر آیا۔ હવે તમારામાંથી અમુક લોકો કહે કે મોલ સાહેબ પછી આ બધું આપણે જ કરવાનું તો એ મુસીબતનું ઘરમાં કામ હું હે, બધું આપણે જ કરવાનું છે અશફાકભાઈ, તો પછી એનું काम है। अरे भाई करो, फिर इसका असर क्या होगा। हजरत यहां ये फरमा रहे हैं कि मैंने नहीं कहा, लेकिन आप देखो कुछ दिन नहीं कहोगे, खुद करोगे, उसे गैरत आएगी, उसे शर्म आएगी, और क्या करेगी वो, खुद जो है वो रखेगी। देख लेना, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिवायत में आता है कि अम्मी जान के मुंह में लुकमा बनाकर, कौड़िया बनाकर इम्तियाज भाई क्या करते थे, मुंह में रखते थे, मोहब्बत से खिलाते थे। और ये मामला हमेशा चलना चाहिए। આપણે તો નવું નવું કપલ હોય તો ત્યારે ચાલે, આના મોઢામાં મૂકીને હેલીના મોઢામાં મૂકી है, फिर जो है ये चीज वो होती नहीं है। ये मोहब्बत बढ़ाने वाला अमल है और हमारे आका का अमल है, हुजूर का अमल है। सुन्नत की नीयत से जो है वो करो। जुनैद जमशेद, उनसे मैंने ये बात सुनी कि जब जिंदगी की उनकी काया पलटी, इंशाल्लाह 8 बजे तक खत्म करते हैं, जिंदगी की काया पलटी तो फरमाते हैं कि मैं दाढ़ी रखना चाहता था, तबलीग में जाना चाहता था, मेरी घरवाली मॉडर्न थी, दीनी जहन नहीं था, तो वो मुझसे लड़ती थी, झगड़ती थी कि इस तरह का मामला हसन भाई नहीं करना है। फरमाया कि अब मैं सोचता हूं कि क्या करूं, ये एक तरफ घर में ये प्रॉब्लम है। तो वो फरमाते हैं कि मौलाना तारिक जमील साहिब दामद बरकातुहु लालिया ने ये फरमाया कि ऐसा करो कि आज जब खाने के लिए बैठो तो आमतौर पे मियाँ बीवी कब साथ होते हैं, खाने पे ही होते हैं और वहीं लड़ते झगड़ते हैं। तो कहा कि बैठो तो जैसे ही बैठो अपने मुंह में लुकमा रखो, उससे पहले उसके मुंह में रख दीजिए, हैं, अपने हाथ से उसे खाना खिलाइए। अब मरहूम फरमाते हैं कि मैंने वैसा ही किया। हम डाइनिंग टेबल पर बैठे, खाने के लिए बैठे, तो कहा कि मैंने उसके मुंह में लुकमा बनाकर रखा, कभी ये अमल मैंने जिंदगी में किया ही नहीं था। तो मेरी तरफ देखे कि उसका रिएक्शन तो यूं हो गया है कि वो तो सोच में पड़ गई कि आज सूरज किधर से निकला है, कि आज सूरज जो है हमारी तरफ कहते हैं कि किधर से निकला, कि मेरे मुंह के अंदर इसने जो है वो लुकमा रखा। ये इसने ऐसा सोचा ही नहीं था कि ऐसा होगा। देखिए ये हुजूर की छोटी छोटी सुन्नत। हमको चाहिए जो भी शादीशुदा हो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का वो चैप्टर पढ़े कि जो हुजूर का अपनी बीवियों के साथ कैसा सलूक था वैसा। और देखिए हुजूर खुद फरमाते हैं खैरुकुम खैरुकुम लिअहली व अना खैरुकुम लिअहली औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। क्या मफहूम है, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो। और सुनो ये मेरे सहाबा, और सहाबा को कहकर मुझे और आपको बताया गया, कयामत तक आने वाले इन्नल लज़ीना आमनू को बताया गया कि हुजूर फरमा रहे हैं
کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے، یہاں گھر سے مراد پہلے بیوی ہے. بیوی کا ایک نام کیا ہے؟ ہاں دیکھو اسماعیل چچا نے کہا ہے نا کہ گھر والی، صحیح ہے. تو گھر والی، لأہلی، گھر والے، پھر اس میں دوسرے لوگ آئیں گے. آقا نے فرمایا کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہوں، اچھا سلوک کرنے والا ہوں. حضرت ام سلمہ ایک بات یاد آئی رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت سے سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر کسی عورت نے ایک سے زیادہ شادی کی ہو، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شوہر انتقال کر جاتا ہے، بیوی نوجوان ہے، تو اس کی شادی کر دینی چاہیے. ہمارے یہاں یہ بھی غلط رسم ہے، غلط رواج ہے. سسرال والے یوں کہتے ہیں કે તને તારા હસબન્ડ એટલે કે અમારા પોયરાની જાયદાદમાંથી તને હિસ્સો જોઈતો હોય, તને મિરાજ જોઈતી હોય, તો એક કન્ડિશન છે અમારી કે તારાથી બીજા કોઈ સાથે જિંદગી ભર શાદી નહીં થાય. अगर हमारे यहाँ ऐसा नहीं है बहुत अच्छा है, वरना हमारे ही दरमियान में होता है. आप फतावा की किताब पढ़े मसाइल की, उसमें ये सब मसाइल है. और कभी बच्चे छोटे होते हैं, बेटे का इंतकाल हो गया, यानी इसका शोहर, तो कहते हैं कि आटला नाला नाला पोयरा एम के तो इन्हीं तरबियत तने करवानी समझ नहीं पड़ेगी, बीजी शादी करवाનું सोचे. हमारे लिए एक लायक तकलीद अमल अगर ऐसा हो, जिस शख्सियत को मैं और आप जानते नहीं, बहुत अच्छी तरह जानते थे और जानते हैं, जिससे मेरी मुराद हजरत मौलाना मुफ्ती सईद अहमद साहिब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह. हजरत का एक बेटा था, गालिबन उसका नाम था रशीद अहमद, आलिम था और नादेर जामिया हुसैनिया में वो मुदर्रिस थे. एक्सीडेंट में उनका इंतकाल हो गया था और 2 बेटे थे उनके और छोटे छोटे, नौजवानी में इंतकाल हो गया. अल्लाह ने इनको कैसा दिल दिया था, है? हम लोग तो रो धोकर पता नहीं कैसे हो जाते हैं. अल्लाह ताला किसी को ऐसी आजमाइश में मुब्तला न करे कि बाप को बेटे का जनाजा उठाना पड़े. किसी कहने वाले ने बहुत अच्छी बात कही है, इंसान के कंधों पर सबसे वजनी चीज अगर दुनिया में कोई हो सकती है तो बाप के बेटे पर नौजवान औलाद की लाश. बाप नहीं उठा पाता. बेटे के मुतालिक कहा जाता है कि बेटा तो बुढ़ापे की क्या होता है, लाठी होता है, और बाप कहते हैं कि उसके कंधे पे सवार होकर मैं अपनी मंजिल तक जाऊंगा. लेकिन यहां बेटे को ले जाना पड़े. लेकिन हजरत मुफ्ती सईद अहमद साहिब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ने कैसा दिल दिया था, कैसा ईमान दिया था, हैं? रश्क आता है कि मैं तो नहीं कर सकता, शायद आप भी नहीं कर सके. एक तो ये बेटा इंतकाल कर गया. हजरत की आखिरी उम्र में एक बेटा सूरत में होता था, वहां रहता था, वो इंतकाल कर गया. हजरत नादेर आए, उसको वहीं दफन किया. देवबंद गए, लोग ताजियत के लिए आए और हजरत को तसल्ली और दिलासा देने लगे. अल्लाह अकबर. हजरत ने फरमाया कि ठीक है, ताजियत सुन्नत है, तसल्ली देना सुन्नत है. फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह, दिल मुतमईन है. और एक बहुत प्यारा जुमला कहा, फरमाया कि जो है वो अपने, जो चले गए वो सपने. नहीं समझ आया? बस वो अल्लाह के हवाले. इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन. वो आज गए, कल हमें जाना है. फरमाया वो सपने हैं, जो है वो अपने हैं. अल्लाह की तकदीर पे राजी रहो. ऐसा ईमान मैं तो न कर पाऊं, शायद आपका मुझे नहीं पता है कि नौजवान औलाद चली जाए. तो वो बेटे का इंतकाल हो गया. ये बात सुनाकर बात खत्म करता हूं. इखलास पे से बात आई थी. कुरान की आयत में कोट करना चाहता था आपके सामने मियां बीवी के रिश्ते में, लेकिन वक्त अभी हो गया है. आखिरी बात सुना दो. हजरत ने 2 छोटे बच्चे थे, पोते थे. जो उनकी बहू थी, उनके वालिद भी आलिम और शायद आनंद के अंदर वो शेखुल हदीस थे. मुफ्ती इब्राहिम नाम था शायद पालनपुरी, उनकी बेटी थी.
حضرت نے بہو کو کہا کہ دیکھو بیٹا، تیرا جو حصہ ہوتا ہے شوہر کے مال میں سے وہ تیرا ہے، اور ابھی تو نوجوان ہے، تیرے بچے چھوٹے ہیں، تو ایسا کر دوسرا شوہر، یہاں ایک یہ بھی ٹریجڈی ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں اگر کوئی عورت بیوہ ہو جائے تو یوں کہا جاتا ہے کہ تیری اولاد کو لے کر مت آ، تو ہم شادی کرتے ہیں، ہے نا، بعض مرتبہ ایک کنڈیشن رکھتے ہیں۔ ہاں اگر شوہر کی بھی اگلے گھر سے اولاد ہے تو پھر کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، کبھی کوئی اچھا بھی ہوتا ہے وہ ایکسپٹ کر لیتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بیٹی ابھی تو نوجوان ہے، تو نے زندگی ہی کیا دیکھی ہے، اس طرح بیوگی کی زندگی نہیں گزر پائے گی، میرے جو 2 پوتے ہیں مجھے دے دے، ان کی پرورش میں کروں گا۔ فرمایا کہ میرے 11، پتہ نہیں شاید 11 یا 12، فاروق بھائی کچھ یاد ہے کتنی اولاد؟ 11 تھی۔ ہاں تو حضرت نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے 11 دیے ہیں، میں یہ سمجھوں گا مجھے 13 دیے تھے، یہ 2 کی پرورش بھی میں کر لوں گا، تو نکاح کر لے۔ اور اگلی بات سنو، حضرت نے خود نکاح طے کروایا اور اس کی شادی کروا دی، پوتوں کی پرورش کی، بچوں کی طرح پرورش کی۔ اگلی بات بھی سنو، خالی اشارہ کر دوں، مس انڈرسٹینڈنگ اس مسئلے میں، تو اس میں غیر مسلم اعتراض نہیں کرتے، اشکال نہیں کرتے، غیر مسلم تو اعتراض کرتے ہیں، مسلمان اشکال ہو سکتا ہے، اعتراض نہیں ہوتا، لیکن اس مسئلے میں مسلمان بھی اعتراض کرتے ہیں، اور خاص طور سے پڑھا لکھا جو ایجوکیٹڈ طبقہ ہے وہ اسلام پر انگلی اٹھاتا ہے، کبھی کھلے لفظوں میں اٹھاتا ہے، کبھی دبے لفظوں میں اٹھاتا ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے، والد انتقال کر گیا اور اس کو شریعت لاوارث کہتی ہے، اس کو دادا کے مال میں سے کچھ نہیں ملے گا، اور دوسرے جو ان کے چچا ہے، موٹا باجی جس کو ہم بولتے ہیں، بڑے ابا، وہ ویل سیٹ ہے، تو دادا کی میراث میں سے ان کو ملے گا لیکن ان کو نہیں ملے گا۔ یہ کیسا اللہ کا قانون، نقل کفر نباشد ہے، ایسا جو ہے وہ کہتا ہے۔ چلے کبھی یہ مسئلہ بھی آپ کو ڈیٹیل سے سمجھائیں گے، لیکن خالی اتنا بتا دوں، ہم لوگوں نے یہی مسئلہ ہے کہ લાવારીસ હવીને કઈ નહીં મળે પણ આપણે કોઈ આલિમને જઈને કોઈ દાડે નહીં પૂછ્યું, કોઈ મુફ્તી સાહેબને જઈને નહીં પૂછ્યું કે ભાઈ આના અંદર કઈ શકલ સુરત નીકળે કે નહીં। ચાચાને જુએ કે પૂછે, મોટા બાજીને જુએ કે પૂછે, ફોઈને જુએ કે પૂછે, દાદાને જુએ કે પૂછે જઈને کہ بھائی ہمارے بھتیجوں کا کیا ہوگا، بیچارے معصوم چھوٹے ہیں، لیکن یہاں تو دینے کی نیت ہی نہیں ہوتی تو کیوں پوچھیں گے، ہیں؟ تو ان کو پوچھنا چاہیے۔ شریعت نے اس کا آلٹرنیٹو جو ہے وہ رکھا ہے، اور اس میں ہو سکتا ہے کہ چچا بڑے ابا ان سے زیادہ مال پوتے کو ملے دادا کی میراث میں سے، یہ رکھا ہے شریعت نے حل، لیکن ہم جانتے نہیں، کبھی یہ موضوع پہ بولا نہیں جاتا، بات نہیں کی جاتی۔ حضرت مفتی سعید صاحب نے یہ عمل بھی کیا، اور زندگی میں حضرت مفتی صاحب نے وصیت کر دی کہ میرے انتقال کے بعد میں جو مال چھوڑ کر جاؤں 1/3 میرے پوتوں کا ہے۔ کس کا ہے؟ میرے پوتوں کا۔ شریعت نے اس کا حل رکھا ہے کہ دادا کی میراث میں سے نہیں ملے گا، لیکن مرنے والا اپنے مال میں 33% 1/3 اس کی وصیت کر سکتا ہے، اور وصیت وارث کے لیے نہیں ہوتی۔ میں اپنی بیٹی کے لیے نہیں کر سکتا، میں اپنے بیٹوں کے لیے نہیں کر سکتا، لیکن میں اگر میرے پوتے ہیں، نواسے نواسیاں ہیں، اور اللہ نہ کرے وہ انتقال کر گیا ہے داماد یا بیٹا، تو ان کے لیے ہم وصیت 1/3 میں کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ڈائریکٹ وارث نہیں ہے۔ تو دیکھیے شریعت نے اس مسئلے کو ادھورا چھوڑا یا حل بیان کیا نا، اور اس میں ان کو زیادہ بھی مل سکتا ہے۔ چلے اب زیادہ ملے نہ ملے، میں نے زیادہ وقت تو لے لیا آپ کا، ہے تو معافی چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔